بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا. صحرائے سہارا میں رابرٹ کرسٹوفر کا سفر. سہارا کے صحرا میں واپس اس کی دوسری مہم جوئی، ٹمبکٹو سے ان ایبنگریت کی طرف. ٹمبکٹو سے ایبنگریت کی طرف اس نے اپنا سفر جاری رکھا. وہ ہوائی جہاز کے ذریعے مشرق کی طرف آگادیس روانہ ہو گیا. پھر وہ پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن سے ملاقات کے لیے شمال کی جانب ایک لیفٹیننٹ کے ساتھ کرائے کی جیپ میں روانہ ہوا اور اس نے کچھ سفر اونٹ کی مدد سے طے کیا. پروگرام یہ تھا کہ پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن اپنی جیپ میں جنوب کی طرف سفر کریں گے اور ان ایبنگریت پر موجود ایک کنویں کے مقام پر کرسٹوفر ان کا انتظار کرے گا. اگر وہ مقررہ دن پر وہاں پہنچ گیا تو اس صورتحال میں وہ قدیم راستے پر آگادیس کی طرف اپنا سفر جاری رکھے گا. بدقسمتی سے وہ قافلہ جس کے ساتھ کرسٹوفر سفر کر رہا تھا، انہوں نے اپنے اونٹوں کی پیاس بجھانے کے لیے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے راستہ تبدیل کر لیا. انہیں واپس اس راستے پر پہنچنے میں 2 دن لگے. ایک لڑکے نے کرسٹوفر کے رہنما کا کردار ادا کیا اور اس نے ان ایبنگریت میں موجود کنویں پر کرسٹوفر کو چھوڑ دیا جہاں اس کی ملاقات پروفیسر بیلنگرنن سے ہونا تھی. وہ لڑکا اگلے دن روانہ ہو گیا. ان ایبنگریت ایک ویران جگہ تھی جس کا صرف ایک برج تھا. یہ ایک مٹی کا بنا ہوا 4 دیواروں پر مشتمل کمرہ تھا جس میں 2 سوراخ تھے، ایک دروازہ اور دوسرا کھڑکی کے لیے. کنواں اس برج سے 275 میٹر کی دوری پر تھا. کنواں آدھا پانی سے بھرا ہوا تھا، پانی جو کہ 46 میٹر نیچے تھا. اس نے تمام تر رسیوں اور کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر رسی بنانے کی کوشش کی تاکہ کیتلی کو اس سے باندھ کر پانی حاصل کر لے، لیکن یہ تمام چیزیں مل کر صرف 8 میٹر لمبائی بنا سکیں. وہ اپنا سونے کا بستر نہیں پھاڑ سکتا تھا کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی تھیں اور رات کے وقت شدید ٹھنڈ ہو جاتی، اگرچہ دن ابھی بھی گرم تھے. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آخری خیالات کو اپنے مرنے سے پہلے ریکارڈ کر لے، اور اس مقصد کے لیے اس نے ریکارڈنگ مشین کا استعمال کرنا چاہا جو کہ اس کے پاس موجود تھی. اور ریکارڈنگ کے لیے جو مشین اس کے پاس تھی اس کی ایک لمبی سی تار بھی تھی. ریکارڈنگ مشین کے ساتھ جڑی ہوئی اس تار کو اس نے 7 مرتبہ تہ لگائی کیونکہ وہ تار بہت باریک تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اتنی موٹی ہو جائے کہ کیتلی کے وزن کو اٹھا سکے. اس طرح اس نے پانی حاصل کیا. جو پانی اس نے حاصل کیا وہ مٹی اور سلفر کا آمیزہ تھا، لیکن زندہ رہنے کے لیے وہ محفوظ تھا. اس نے 23 لیٹر کے 5 مشکیزیں بھر لیے اور واپس برج آ گیا. اگلی صبح ایک تلاش کرنے والی پارٹی نے 2 ڈیزرٹ پیٹرول گاڑیوں کے ساتھ اس کی تلاش کی اور پروفیسر کلاڈ بیلنگرنن بھی کچھ دیر کے بعد وہاں پر ایک جیپ میں پہنچ گئے. در حقیقت واقعہ یہ پیش آیا کہ انہوں نے کاروان کے 2 دن سے ہٹ کر سفر کرنے کے دوران کرسٹوفر کو کھو دیا تھا.
ایک مقامی شخص نے ان کو غلط اطلاع دی کہ کرسٹوفر آگادیس کی طرف واپس روانہ ہو گیا ہے۔ جب وہ آگادیس پہنچے تو انہوں نے محسوس کیا کہ مقامی باشندے نے غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ پروفیسر کلاڈ بیلنگرن نے یہ بات جان لی کہ کرسٹوفر نے راستہ کھو دیا ہوگا اور شاید وہ ان ایبنگریت میں خوراک کے بغیر ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ انہوں نے صحرائی گشتی گاڑیوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے آگادیس کے مختلف راستوں پر 4 ٹرک ایبنگریت کی طرف روانہ کر دیے۔ اس طرح پروفیسر کلاڈ بیلنگرن کی پیش بینی نے رابرٹ کرسٹوفر کی زندگی کو بچا لیا اور صحرائے صحارا میں اس کا یہ سفر ہوگر کے علاقے جو کہ جنوبی الجیریا میں واقع ہے اس پر ختم ہو گیا اور وہ زندہ تھا۔